السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا احسان، جمعہ کا مبارک دن اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو مقصد سے ہم آئے ہیں خطبہ اور نماز اور فریضہ ادا کرنا، اللہ مکمل اس کا ثواب عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اطمینان سے جمعہ کا خطبہ سنتا ہے، فرض پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، اور اطمینان سے آنا اور اطمینان سے جانا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے آنے والے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. مجھے اس وقت بتانا ہے میرے پیاروں، جو حالات پہ حالات بدل رہے ہیں، جیسے ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ شاید کورونا کی تیسری لہر آئے گی، اور جو کورونا ہمارے پاس سے گزر گیا، اور اس وقت جو سیلاب آیا کوکن کے علاقے میں، چاہے وہ کوکن ہو یا مہاڑ ہو یا ستارہ ہو یا سانگلی ہو یا کراڑ ہو یا اسلام پور ہو، جتنے علاقوں میں پانی آیا، میرے پیاروں ایک چیز کا تو یقین ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ یہ یعنی ساتھ میں کہو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کی قسم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو چاہے وہ کر سکتا. بولو اللہ کو کوئی روکنے والا؟ یعنی پورا مجمع بولے نا، اللہ کو کوئی روکنے والا؟ اللہ فرماتے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا میں، ہر چیز کا علم رکھنے والا میں. اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ تبارک و تعالی فرماتے، پورا مجمع بولے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ. ہر چیز کا علم رکھنے والا کون؟ اللہ. بلکہ اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ جتنے ہم کو درخت دکھ رہے ہیں نا، ابھی درخت دکھ رہے، بارش ہو رہی ہے، اللہ کی قسم کوئی پتا گرتا نہیں ہے، پہلے وہ اللہ کی اجازت لیتا ہے. یعنی ایک پتے کو بھی گرنا ہو تو کس کی اجازت لیتا؟ اللہ. اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، پورا مجمع بولے، ساری غیب کی چابیاں رکھنے والا کون؟ اللہ. غیب کے خزانے رکھنے والا کون؟ اور آپ کو بتاؤں، اللہ چاہے تو یہ سب حالات اچھے ہو جائے کہ نہیں ہو جائے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک بہت پہلے کے نبی جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، حضرت عزیر. ساتھ میں بولو، کیا نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام. قرآن پاک میں 10ویں پارے میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا. وہ اس زمانے میں جو سواری ہوتی تھی نا، وہ گدھے کی سواری ہوتی تھی، تو اونچے چوڑے گدھے ہوتے تھے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ اپنے گدھے پر سوار ہو جاؤ، اور اپنے ساتھ میں کھانا بھی لے لو، اپنے ساتھ میں پانی بھی لے لو، اور بہت لمبے سفر پر جانا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اور حکم کن کا؟
اللہ کا حکم تو توڑنے والے نہیں تھے، فوراً اپنی سواری کا انتظام کر لیا اور اپنے کھانے کا بھی انتظام کر لیا، اپنے پینے کا بھی انتظام کیا، اور وہ سواری کو لے کر چلے وہ حضرت عزیر کا لمبا چوڑا سفر، جس کو حدیث پاک میں کہتے ہیں انطاکیہ، کوئی جگہ ہے، اس کا سفر کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب حضرت عزیر چلے جا رہے، شام کا وقت ہوا۔ بولو کون سا وقت ہوا؟ شام۔ ایک بستی میں گئے، وہ بستی کو دیکھا کہ بالکل اجڑی ہوئی بستی، بالکل ویران بستی، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی پینا ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی گھر ہے۔ چلو تو حضرت عزیر وہاں سے دیکھا کہ یہ گاؤں تو بالکل برباد اور تباہ ہو گیا ہے، تو وہاں سے قبرستان کی طرف گئے۔ قبرستان کی طرف دیکھا تو ساری مٹیاں اکھڑی ہوئی ہے، یہی نہیں معلوم کہ کتنے مردے گئے، مرد گئے، عورتیں گئی، اور کتنے کب مرے کچھ نہیں معلوم۔ بس حضرت عزیر علیہ السلام نے بستی کو بھی دیکھا اجڑی ہوئی، اور قبرستان کو بھی دیکھا کہ بالکل اجڑا ہوا۔ تو وہی حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ قیامت میں یہ سب کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیونکہ یہاں بستی تھی، یہاں آبادی تھی، یہاں گھر تھے، سب کچھ تھا، اور یہاں نہریں تھی، یہاں تالاب تھے، اور یہاں قبرستان تھا۔ اللہ سب اجڑ گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ ان کو سب کو تو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ اچھا، زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ کسی کو آنکھ دینے کا، سب کو ناک دینے کا، کان دینے کا، ہاتھ دینے کا، پاؤں دینے کا، پھر حساب کتاب لینے کا، اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت نبی ہے، نبی، اللہ کے نبی، لیکن ایک یقین کے واسطے اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سو جاؤ، سواری کو رکھو اپنے پاس اور کیا کرو؟ سو جاؤ۔ سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ کتنے سال کے لیے اللہ نے سلا دیا؟ 100 سال۔ اچھا، 100 سال کے بعد جب یہ زندہ ہوئے، زندہ ہی کہو، زندہ ہوئے 100 سال کے بعد، تو آپ کو معلوم ہے جب آدمی بہت لمبی نیند سو جاتا نا، اس کے بعد اٹھے گا نا تو تھوڑا سا ایسا پریشان ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ ایسا ہم سے بھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی بہت لمبا تھکا ہو اور لمبی نیند ہو، اور اس کے بعد صبح میں اٹھا ہو تو یوں آنکھوں کو مل کے سوچتا میں کہاں ہوں، بلکہ کبھی تو بیوی کو پوچھ لیتا تو کون ہے، بڑا گڑبڑ ہو جاتی معاملہ۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام تو 100 سال کے بعد جب آنکھیں کھلی تو یہ آنکھوں کو مل کے کہنے لگے میں کہاں ہوں، اور پھر کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ ایسا لگتا 12 گھنٹے سو گیا میں، 12۔ پھر کہتے نہیں اللہ 12 نہیں، ایسا لگتا پورے 24 گھنٹے میں سو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، تم 12 اور 24 گھنٹے کی بات کرتے ہو، 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو، بولو سبحان اللہ۔ کتنے سال کے بعد اٹھے ہو؟ 100 سال۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے سب یاد آ گیا اللہ، لیکن اللہ اس وقت تو بھوک بہت لگی ہے اللہ بھوک بہت لگی ہے، اور یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ کھانا نہ پینا، یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم آئے تھے، تم ٹفن لے کر آئے تھے کھانے کا، اور پانی بھی لے کر آئے تھے، دیکھو اس طرف رکھا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو وہی ان کا ٹفن جو 100 سال پہلے تیار کیا تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ 100 سال کے بعد اس ٹفن کو کھولوں گا، کتنی بدبو آئے گی۔ بھائی ہمارے بڑے بڑے فریج کام نہیں کرتے، بڑے بڑے ریفریجریٹر ہمارے کام نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ کھانا کھاؤ، جس خدا نے تمہیں سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے اور پانی کو بھی سلامت رکھا ہے۔ حضرت عزیر گئے تو واقعتاً گرم گرم کھانا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، خیر پیٹ بھر گیا، کھانا کھائے، پانی پیے۔ اب کیا یاد آیا؟ اللہ وہ میرا گدھا کہاں ہے جس پر میں بیٹھ کے آیا تھا، اللہ وہ گدھا کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جاؤ وہ دوسری اسٹریٹ میں، دوسری گلی میں جاؤ۔ گئے، جیسے گئے حضرت عزیر زور سے چیخے، کیونکہ گدھا تو مرا پڑا ہے، اور صرف مرا پڑا نہیں ہے، پھٹا پڑا ہے، یعنی گدھے کا پیٹ پھٹ گیا ہے اور ساری آنتیں باہر آ گئی ہے، اور اس کے پاؤں الگ ہو گئے ہیں، اس کا گوشت الگ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو 100 سال کے اندر اس کا یہ حال ہو گیا کہ یہ مر بھی گیا، پھٹ بھی گیا، پھول بھی گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر عزیر ٹھیک ہے وہ مر گیا، پھٹ گیا، پھول گیا، تم قدم آگے بڑھاتے جاؤ، میں ان کے بدن کو پھر جوڑتا چلا جاؤں گا۔ حضرت عزیر آگے بڑھے، جیسے قریب آئے گدھا بالکل تیار ہو گیا۔ بولے گدھا بالکل تیار۔ اب اللہ نے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ پوچھ رہے میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟
کہ 100 سال تمہارا سونا، بولو سبحان اللہ، اور اس کے بعد میں کھانے کا خراب نہ ہونا، بولو سبحان اللہ، پانی کا خراب نہ ہونا، بولو سبحان اللہ، اور مرا ہوا، پھٹا ہوا اور پھولا ہوا گدھا واپس زندہ ہو گیا، اب تم میرے بارے میں کیا کہتے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو کہا وہ ہم بھی کہیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گئے، بہت روئے، کہا اللہ مجھے سوال کا جواب مل گیا، سوال کا جواب مل گیا۔ جو 100 سال سلا کے اٹھا سکتے ہیں، جو کھانے کو بگڑنے نہیں دے سکتے، جو پانی کو بگڑنے نہیں دے سکتے، جو مرے ہوئے پھٹے ہوئے گدھے کو زندہ کر سکتے، وہ اللہ بے شک اتنی طاقت والا ہے، وہ سب کو زندہ کرے گا۔ سجدے میں گئے اور کہا اللہ میں سمجھ گیا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تو ہی ہے۔ بولو کون ہے؟ یہ واقعہ قرآن میں ہے، یعنی یہ حضرت عزیر والا واقعہ کس میں ہے؟ اب تو میں خالی آیت پڑھوں گا، آپ لوگ ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہ بستی میں پہنچے، وہ بستی بھی اجڑی ہوئی، اور بولو قبرستان بھی اجڑا ہوا، کچھ بھی نہیں تھا، پوری بستی برباد تباہ تھی۔ تو کیا فرمایا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ بستی اجڑ گئی ہے، اللہ اب اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ بولو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ۔ اللہ نے کتنے سال کے لیے صلح دیا؟ پورا مجمع بولے نا کتنے سال؟ اور جب اٹھے تو اللہ نے کیا پوچھا؟ قال کم لبست، کتنا سوئے؟ حضرت عزیر 12 گھنٹے 24 گھنٹے، کیا اتنا کہا؟ قال لبست یوما او بعض یوم۔ اللہ نے فرمایا 12 24 6 گھنٹے کی باتیں مت کرو، کتنا سوئے ہو؟ قال بل لبثت 100 عام۔ اور پھر جب بھوک لگی فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، کھانا خراب ہوا نہیں، پانی خراب ہوا، اب جاؤ اپنی سواری کے پاس جاؤ، وانظر الى حمارك، اپنی سواری کی طرف جاؤ، او گدھا پھٹا ہے، پھولا ہوا ہے، مرا ہوا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتے؟ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما۔ اللہ نے پورے گدھے کو زندہ کر دیا، اور ماشاءاللہ جیسے پہلے گدھے تھے ویسا ہی وہ گدھا۔ حضرت اللہ نے پوچھا عزیر میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا فرمایا؟ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ، بولو 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 بولو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ساتھ میں بولو نا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ کتنے بج رہے بھائی؟ 1:02 ہو گئے، اوپر گھڑی دکھ نہیں رہی مجھے، کہاں ہے؟ اچھا بھائی مولانا سعید صاحب یہ اچھا کیا آپ نے کہ مولانا آگے دیکھے ہی نہیں، پیچھے ہی دیکھتے رہے۔ خیر، تو اب اس واقعے سے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ یہ کر سکتے، بولو جو اللہ یہ کر سکتے، کیا وہ اللہ ہمارے حالات کو صحیح نہیں کر سکتے؟ نہیں بولو نا، کیا اللہ ہمارے حالات کو صحیح نہیں کر سکتے؟ لیکن ہمارے حالات کیوں صحیح نہیں ہوتے؟ جو رونا روتا ہے لاک ڈاؤن کا روتا ہی رہتا ہے، جس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا وہ ٹھپ ہو ہی گیا، جو قرضے میں ڈوبا تو قرضے میں ڈوبا ہی جا رہا ہے، جو بیمار ہوا تو بیمار ہوتا ہی جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یعنی جان سے ہم لوگ پریشان، مال سے پریشان، آبرو سے پریشان، بیوی سے پریشان، بچوں سے پریشان، سماج سے پریشان، سوسائٹی سے پریشان، کمیونٹی سے پریشان۔ ہمارے پاس بڑے بڑے مکان ہیں، ہمارے ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، ہمیں باہر بارش ہوتی تو احساس نہیں ہوتا، ہمیں گرمی ہوتی تو احساس نہیں ہوتا، ہمیں ٹھنڈ ہوتا تو احساس نہیں ہوتا، لیکن دل کا سکون کہیں نہیں ملتا۔ سب کچھ ہے ہمارے پاس، اور وہ بھی آج کل تو ہمارے جوان ماشاءاللہ سب برانڈیڈ، ہاں گھڑی بھی چاہیے تو ایسی معمولی گھڑی نہیں پہنے گا، برانڈیڈ پہنے گا، بار بار یوں کرتا رہے گا۔ آج کل آپ نے ہمارے جوانوں کو دیکھا، بال وال بھی بناتے نا، بال وال بھی برانڈیڈ، جو شریعت کے بالکل خلاف۔ دیکھنا ہمارے جوانوں کو دیکھا بال بناتے ہیں، یہ ادھر بال نہیں، یہ علاقہ یتیم ہے، یتیم مجبور ہے بیچارہ، یہ علاقہ یہاں بھی بال نہیں، یہ علاقہ غریب ہے، غریب۔
کر یہ پیچھے زکوٰۃ کا مستحق ایسے چھوٹا سا وہ کڑک مرغی کا پر لٹکتا ہوا نظر آتا، اور پھر اس کے بعد ایک تو ایسے گندے بال بنائے گا اور اس کو سمجھتا میں نے بہت اچھا کیا، کیا کرے گا معلوم ہے، جہاں کہیں گلی کے کنارے جائے گا، کیا ہے یہ سب میرے دوستو؟ ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں، ہمارے پاس اچھا کمرہ ہے، ہمارے پاس سب ہے، دل کا سکون سب کو ایک گھبراہٹ ہے۔ اور کیا کہے گا معلوم، مولانا گھر میں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، باہر جاتا ہوں تو باہر بھی گھبراہٹ ہوتی، کوئی ایسا تعویذ ہوئے کہ میری گھبراہٹ بے چینی دور ہو جاوے؟ میرے پیاروں، کوئی تعویذ کسی مولانا کے پاس نہیں۔ گھبراہٹ اور بے چینی دور کرنے کا سب سے بڑا تعویذ ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ سے محبت کرنا اور ان کے طریقے پر چلنا۔ میرے دوستو، آپ کو عقل حیران ہوگی، عورتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ایک بوڑھی اماں، بولو کون؟ بوڑھی اماں، بہت بوڑھی اماں، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور رونے لگی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روتی کیوں؟ کیا پرابلم ہوا، روتی کیوں؟ وہ بوڑھی اماں نے کہا میں 4 گھر میں کام کرتی ہوں، جیسے آج کل ہوتی نا کام کرنے والی 4 گھروں میں کام کرتی، اس زمانے میں وہ باندھی ہوتی تھی جن کا کام کرنا ضروری ہوتا تھا۔ تو وہ بوڑھی اماں نے کہا میں وہ 4 گھر میں کام کرتی ہوں اور 4 عورتوں کے گھر میں کام کرتی ہوں، اور آج مجھے جانے میں دیر ہو گئی ہے کیونکہ مجھے بخار ہے، میں اپنا علاج کر رہی تھی، مجھے جانے میں دیر ہو گئی، لیکن جب میں جاؤں گی تو 4 کی 4 جو میری مالکہ ہے وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے گی، معلوم نہیں کیا کیا مجھے کہے گی۔ اللہ کے رسول آپ ان کو کہلوا دو نا، صرف اتنا کہہ دو میں ابھی جا رہی ہوں تھوڑی دیر میں، اتنا کہہ دو کہ میں بیمار ہوں، میرے ساتھ میں سختی کا معاملہ نہیں کرے، میرے ساتھ میں گالی گلوچ کا معاملہ نہیں کرے، مجھے دھکا وکا نہ دے۔ قربان جاؤں، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں کہلواؤں گا نہیں، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اب ہمارے نبی آگے آگے اور وہ بوڑھی اماں پیچھے پیچھے اشارہ کرتی ہے کہ وہ بس یہاں میرے نبی یہاں ٹھہر جاؤ، وہ پہلا گھر، وہ دوسرا گھر، وہ تیسرا گھر، وہ چوتھا گھر، ہمارے نبی وہی ٹھہر گئے اور وہیں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے نبی نے سلام کیا۔ بولو اندر سے کوئی جواب نہیں آیا؟ چاروں، حالانکہ کوئی بہت لمبا فاصلہ نہیں تھا لیکن جواب نہیں آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ ان عورتوں کو کہا اے مہاجرین اور انصار کی عورتیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا او مہاجرین کی بیویاں، او انصار کی بیویاں، اور ان چاروں عورتوں کا نام لے کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو کوئی جواب؟ اب قاعدہ یہ کہ جب آپ کسی کے گھر پہ جاؤ اور 3 مرتبہ گھنٹی مارو یا 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور وہ جواب نہیں دے تو کیا قاعدہ کیا ہے؟ ٹھوکو زور زور سے دروازہ، اور پھر ٹھوکنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا، شرم نہیں آتی ہے کتنی دیر تک میں کھڑا تھا دروازے پر۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے الاستئذان ثلاث، اجازت مانگنا 3 مرتبہ ہوگا، فإن أذن لك، اگر اجازت مل گئی چلے جاؤ اندر، وإلا فرج، ورنہ کیا ہو جاؤ؟ واپس ہو جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے وہ بڑی اماں کو کہا کہ دیکھو میں نے تو اپنا کام کیا، 3 مرتبہ سلام کیا مگر کوئی جواب ہی نہیں دیتی، چلو آپ بھی میرے ساتھ میں چلو، ہم پھر آئیں گے۔ جیسے ہمارے نبی مڑنے لگے تو چاروں دروازے پھٹ پھٹ کھلے، بولو سبحان اللہ، اور سب جگہ سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا میں 3 مرتبہ سلام کیا، کیا میری آواز تم کو نہیں پہنچی؟ کیا محبت تھی میرے دوستو، وہ چاروں عورتوں پردے میں آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کہ ہاں سلام تو پہلی مرتبہ سن لیا تھا، سلام تو پہلی، لیکن ہمارا یقین ہے کہ نبی زمین پر بولتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ نبی زمین پر بولتے اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا۔ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے زمین پر ہم کو سلامتی کی دعا دی، رحمت کی دعا دی، برکتوں کی دعا دی۔ آپ کی دعا ہم چاہتے تھے کہ بار بار ملے، ہمیں معلوم تھا آپ 3 مرتبہ سلامتی کی دعا دو گے، 3 مرتبہ رحمت کی دعا دو گے، 3 مرتبہ برکت کی دعا دو گے۔ آپ ایک بار دو گے اللہ آسمانوں پر اٹھا لیتا، 3 مرتبہ کا مطلب ہے ہم کو سدا کے لیے سلامتی مل گئی۔ اور جب آپ جانے لگے، نبی ہمارے دروازے سے جائے، ہم کو اچھا نہیں لگا، ہم نے تو ہمارے نبی نے فرمایا، دیکھو رحمت والے نبی کیا فرماتے، اے آئیے بوڑھی اماں ہے، بیمار ہے،
بخار ہے، آج آنے میں دیر ہو گئی، تم سب سے بہت ڈرتی ہے، معلوم نہیں تم کیا کرو گی، اس لیے بیچاری بہت ڈر کر میرے پاس آئی۔ او میرے دوستو، چاروں عورتوں نے ایک ساتھ میں کہا میرے نبی آپ آئے، آپ ان کی سفارش لے کر آئے، اب یہ ہمارے یہاں کام نہیں کرے گی، ہم نے اللہ کے واسطے ان کو آزاد کر دیا ہے، اور جو ہم ان کا خرچ اٹھاتے، جب تک ہم زندہ رہے گی ان کا خرچ بھی اٹھاتی رہے گی۔ میرے دوستو، یہ عورتوں میں محبت تھی، کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی محبت تھی نا، نہیں ساتھ میں بولو نا، عورتوں میں محبت تھی نا۔ آج ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ اے بھائی، میں یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مولانا سعید صاحب، یہ ہمارے مولانا سعید صاحب کی دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ یہ مولانا احمد اللہ صاحب بہت بڑے راندیر کے بزرگ، اللہ کی قسم میں تو بہت چھوٹا تھا، میری عمر 9 سال کی تھی مولانا، میں جامعہ حسینیہ میں پڑھتا تھا، اور مولانا احمد اللہ صاحب اس وقت بخاری شریف کا سبق پڑھاتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا معلوم، جب آپ کے نانا جان جو ہے نا، وہ سبق پڑھا کر جب وہ سیڑھی سے اترتے تھے نا، تو ہم سب حفظ کلاس کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی 8 سال کا، کوئی 9 سال کا، کوئی 10 سال کا، تو ہم سب دوڑتے تھے کہ مولانا کے جوتے کو پہلے کون جا کے ان کے پاؤں میں پہناتا ہے۔ تو میں اکثر بھاگتا تھا اور پہنا دیتا تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ بھاگنے میں پاؤں پھسل گیا، پاؤں میرا پھسل گیا اور مولانا کے سیدھے پاؤں کے پاس جا کے گر گیا۔ میرے دوستو، آج بھی مجھے یاد ہے، مولانا احمد اللہ صاحب نے مجھے ایسے اٹھایا، گلے سے لگایا اور ایک اعلان کیا، اب کوئی بھی مجھے جوتا نہیں پہنائے گا، یہی لڑکا مجھے جوتا پہناتا رہے گا۔ تو انہی کے نواسے آج ہمارے درمیان میں ہے۔ اللہ، یہ ہمارے راندیر کے بزرگان دین، اللہ کی قسم میں کبھی کبھی راندیر انٹر ہوتا ہوں، میں حاجی جنید کو بھی کہتا ہوں، یہ زمین بہت مقدس ہے، یہ زمین بہت پیاری ہے۔ جتنا قرآن اور حدیث اس زمین پر آیا اور جتنا لوگوں نے پڑھا اور جتنا پڑھایا، اور دنیا بھر میں آپ کو بڑے بڑے پرانے علماء اگر نظر آئیں گے، کہاں سے فارغ ہوا؟ کوئی جامعہ حسینیہ سے فارغ ہوا، کوئی اشرفیہ سے فارغ ہوا، اور آج بھی اللہ کی قسم ہمارے سورت کی گلی گلی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نعرے بلند ہوتے۔ وہ ہم سے بڑا ناہنجار اور بے وقوف اور دھوکے باز نہیں ہوگا کہ کنویں ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم پیاسے کے پیاسے ہی نظر آتے ہیں۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے سے، میں آپ کو صرف بتاتا ہوں، نبی کی محبت بتاتا ہوں، ہر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ وہ جب غزوہ تبوک کا اعلان ہو رہا، بولو کس کا اعلان ہو رہا؟ غزوہ تبوک کا۔ اور آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا اعلان کیا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ کئی گناہ کر کے اس کو واپس کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ یہ جب اعلان ہوا ہے نا، تو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی مسجد نبوی میں، میں اب دوسرے واقعے پر آ رہا ہوں، ہمارے نبی مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے اور ہمارے نبی اعلان کرتے، کون ہے؟ آج اسلام کو مال کی ضرورت ہے، جان کی ضرورت ہے، آج کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا؟ آپ کو معلوم ہے قریب میں بیٹھے تھے حضرت عثمان، کون؟ عثمان، ہاتھ بھی اونچا کیا، ہمارے نبی نے فرمایا قم یا عثمان کھڑے ہو جاؤ، کیا دو گے؟ معلوم نہیں کتنے اونٹے لکھا دیے، اتنے سارے اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا فَتَحَلَّلَ وَجْهُهُ بِشْرًا۔ جب حضرت عثمان نے اتنے سارے اونٹ لکھائے، ہمارے نبی کے لیے الفاظ فَتَحَلَّلَ وَجْهُهُ بِشْرًا، ہمارے نبی کا چہرہ ایسا چمکنے لگا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں دے گا؟ تو حضرت عثمان نے یوں اشارہ کرتے، کیا مطلب؟ سب لوگ بیٹھو۔ تو ہمارے نبی نے کہا کیوں سب کو بٹھا رہے ہو؟ کہا میں ہو رہا ہوں نا کھڑا۔ حضرت عثمان کھڑے اور معلوم نے 400-800 گھوڑے لکھوا دیے۔ پہلے میں کیا لکھوائے؟ اونٹ لکھوائے، پھر کیا لکھوائے؟ گھوڑے۔ پھر ہمارے نبی بہت خوش ہوئے، کہا بیٹھ جاؤ عثمان، بیٹھ جاؤ، اللہ تم کو بہت اچھا لگے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا بھائی بہت سارا مجمع ہے، چلو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون کھڑا ہوگا؟ حضرت عثمان نے سب کو کہا بیٹھے رہو، ابھی پورا نہیں ہوا، اور معلوم نہیں کتنے کلو چاندی لکھوا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر چوتھی مرتبہ بھی یہی معاملہ، حضرت عثمان نے سب کو کہا بیٹھو، اور کتنے کلو سونا لکھوا دیا، اللہ نے مال دیا تھا، لکھوا دیا۔ جب 4 مرتبہ بھائی اونٹ بھی آ گئے، گھوڑے بھی آ گئے، چاندی بھی آ گئی، سونا بھی آ گیا، اور کسی کو اٹھنے کا موقع، تو ہمارے نبی نے فرمایا عثمان وہاں بیٹھے ہو نا، آؤ ادھر آؤ، ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، تاکہ اب اعلان سامنے ہوگا تو عثمان
نہیں ہوں گے. تو ہمارے نبی نے پھر اعلان کیا کون اللہ کے راستے میں دے گا. چلو صحابہ کھڑے ہو رہے ہیں مگر رونے کی آواز آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو عثمان اتنا روئے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہوئی. ہمارے نبی عثمان کیا ہوا؟ کہ آپ نے مجھے وہاں سے یہاں کیوں بلا لیا؟ کیا آپ کو میرا دینا پسند نہیں آیا؟ میں نے پہلے اونٹ دیے، پھر گھوڑے دیے، پھر چاندی دی، سونا دیا، میں اور دینا چاہتا، لیکن اللہ کے رسول آپ نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا، آپ نے یہاں بٹھایا، مطلب آپ کو میرا دینا پسند نہیں آیا. ارے قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی نے کہا عثمان کھڑے ہو جاؤ، اور یوں گلے لگایا اور فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان ما تقدم وما تاخر وما اعلنت وما اسررت. ہمارے نبی نے یوں حضرت عثمان کو گلے لگایا اور کہا جاؤ، اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، اور آئندہ بھی کوئی گناہ ہوگا تو اللہ نے آج ہی اس کو معاف کر دیا. آئندہ بھی کوئی گناہ ہوگا اللہ نے اس کو، بولو ہم ہوتے تو کرو اب، کیونکہ اپنے کو تو معافی مل گئی ہے، کرو جتنا کرنا ہے. حضرت عثمان کرے گناہ؟ نہیں بولو نا، حضرت عثمان کرے گناہ؟ کرے حضرت عثمان. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے یہاں بھی قبرستان ہے، بڑے بڑے 2 قبرستان ہیں. کون جاتا ہے قبرستان؟ موبائل سے فرصت ملے تو قبرستان جاوے. پہلے قبرستان میں ہوتا تھا بھائی ادھر ابا کو دفن کر دیا، چلو ادھر اماں کو دفن کر دے، ایریا کا نام نہیں ہوتا. آج ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ قبرستان میں ایریا کا نام آ گیا کہ یہ پورا ایریا کورونا والوں کا ایریا ہے. کبھی سنا تھا آپ نے کورونا والوں کا ایریا؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ ٹی بی والے مریں گے تو ادھر جائیں گے، کینسر والے مریں گے تو ادھر جائیں گے، شوگر والا مرے گا تو ادھر جائے گا، پریشر والا مرے گا تو ادھر جائے گا؟ لیکن اللہ نے ایسا امتحان ہم کو دیا کہ کورونا میں باپ کو بیٹے سے، جو قیامت میں باپ بیٹا دور سے ہوتا، اللہ نے یہاں میت میں ہی باپ اور بیٹے کو دور کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ عثمان سب معاف، جاؤ سب معاف، جو اگلا کیا معاف، پچھلا کیا معاف، آئندہ کچھ کرو، بولو وہ بھی. اور پھر کیا فرمایا وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک کچھ بھی کرو اللہ نے سب معاف کر دیا. لیکن یہی حضرت عثمان جب امیر المومنین بنے، بولو کیا بنے؟ امیر المومنین بنے. میرے پیارو جاؤ قبرستان، کبھی کبھی جاؤ قبرستان جاؤ. میں دیکھتا ہوں کبھی ایک کا دکا. حضرت عثمان ہر رات کو جب بالکل سناٹا چھا جائے حضرت عثمان قبرستان کی طرف جاتے تھے. بولو کہاں جاتے تھے؟ قبرستان کی طرف. اور اتنا روتے تھے کہ کبھی آہیں نکلتی تھی، کبھی چیخ نکل جاتی تھی. کسی نے کہا بھی کہ عثمان آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے سامنے جنت کا نام آتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا نام آتا، آپ اتنا نہیں روتے. یہ قبرستان میں جب آتے ہو، قبروں کو دیکھتے ہو، آپ کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعده ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعده اشد منہ. حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں میں نے میرے نبی سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل، جو اس میں بچ گیا، جو اس میں پکڑا گیا آخرت کی ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا. تو میرے دوستو وہ حضرت عثمان تھے، نبی کی محبت تھی، نبی کی آواز پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو میں تو ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں عورت کی مثال دے رہا تھا کہ نبی سے کتنی محبت ہے. ایک ماں ہے، بولو کون؟ ایک ماں ہے. اور یہی غزوہ تبوک کا واقعہ جو میں نے ابھی حضرت عثمان کا واقعہ سنایا، یہی غزوہ تبوک کا واقعہ. اور ہمارے نبی فرماتے کون کیا دے گا، کون کیا دے گا. ایک عورت پردے میں آ رہی ہے، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کے آ رہی اور اللہ کے رسول کو دے رہی. اللہ کے رسول لے جاؤ تبوک میں، میرے دودھ پیتے بچے کو تبوک میں لے جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پیتے بچے کو لے جا کے کیا کروں گا؟ یعنی یہ کیا کام آئے گا؟ ارے دودھ پیتا بچہ میں غزوہ تبوک میں لے کر جاؤں گا، اتنا دور اور دیر کا سفر کرنا یہ کیا کام آئے گا؟ نہ یہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ ہاتھ میں تلوار ہوگی، نہ ہاتھ میں نیزہ ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس ماں نے کہا میرے پیارے نبی یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک کام کر سکتا ہے، اپنے گود میں رکھنا، جب دشمن کی طرف سے تیر آتا ہو آگے کر دینا، میرے بچے کی جان جائے یہ مجھے گوارا ہے، لیکن آپ کے بدن پر آنچ آئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. میرے دوستو یہ سب قیامت میں ہمارے کو جمع ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میں تو پب جی کھیلتا تھا، میں تو رات کو 2 بجے تک گیم کھیلتا تھا، میرے کو تو نبی سے اتنی نفرت
کوئی نہیں بولے گا میرے کو نفرت ہے، کوئی بولے گا یہاں پہ؟ ہاں یا نہ بولو، نہ بولے گا کوئی، لیکن ہے، کیونکہ اگر محبت ہوتی تو نبی کے چہرے کی داڑھی ہمارے چہرے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہم کو یہودی کا چہرہ پسند، عیسائی کا چہرہ پسند، ہم کو غیروں کا چہرہ پسند، ہمارے نبی کے چہرے پر وہ کون سا داغ تھا، وہ کون سا دھبا تھا، وہ کون سی ذلت تھی؟ اللہ کی قسم نبی کا چہرہ رکھ لو، رکھ لو۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ داڑھی والا، سننے جیسی بات مولانا سعید صاحب، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے داڑھی والا جب قبر میں جائے گا نا، قبر میں جائے گا اور دو فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، اور دوسرا سوال ہوگا تیرا مذہب کیا ہے، تیسرا سوال سب سے لازمی اور مشکل سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ نبی کون تھے جو تیرے درمیان میں آئے؟ لیکن داڑھی والا قبر میں سو رہا تو ایک فرشتہ دوسرے کو کہے گا یہ کائے کو سوال پوچھتا ہے؟ چہرے محمدی بتاتا ہے کہ یہ محمدی بن چکا ہے، چہرے محمدی بتاتا ہے کہ یہ محمدی بن چکا۔ علامہ سیوطی فرماتے بغیر داڑھی کے جائے گا، تیسرا سوال ہوگا، وہ جواب نہیں دے گا، مدینے سے جواب آ جائے گا میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا۔ ذرا تو سمجھو میرے پیارو، وقت کم ہوتے جا رہا ہے، ذرا تو سمجھو میرے پیارو۔ تو چلو میں دو کام کے لیے آج آپ کو اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلا کام تو دیکھو باتیں بہت زیادہ ہو گئی، لیکن اب پہلا کام ہم کو جو کرنا ہے نا وہ ایک ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہ آج اب یہ جمعہ کی نماز، اس سے لے کر موت کی شام تک جو بھی نماز آئے گی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی کہتا نا کہ نبی سے محبت محبت محبت، محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے، بولو 5 وقت کی۔ بھائی آدمی کسی کو ہدیہ دے گا نا تو وہ ہدیہ دے گا جو اس کو پسند آتا ہوگا۔ اب جیسا میں بھائی شوگر والا اور میرے کو کوئی 1 کلو مٹھائی دے دے تو میں کیا کروں گا؟ ہاں جزاک اللہ، لیکن دل میں یہ سوچوں گا کہ اس میں سے میں 2 ٹکڑے کھایا تو ہاسپٹل گیا۔ بھائی صحیح ہے نا؟ آدمی جس کو ہدیہ دے گا وہ سوچے گا اور ایسا ہدیہ دے گا جس سے سامنے والا خوش ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول مجھے آپ کو ہدیہ دینا ہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا میں آپ کو کیا ہدیہ دوں، کیونکہ اگر آپ کو پیسے ہدیے میں دوں، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ فرماتے میرے محبوب کہو تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، تو آپ کو کیا دوں میرے نبی؟ ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، انس تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والوں کو کہنا مجھے ہدیہ دینا ہو اور محبت کے ساتھ دینا ہو تو 5 وقت کی نماز کو ادا کر لینا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ تو بھائی کون کون تیار ہے؟ بھائی بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میں ایک درود شریف بھی لے کر آیا ہوں جو باہر تقسیم ہوگا انشاءاللہ، وہ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ عصر کے بعد 80 پڑھیں گے نا بھائی، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں۔ اور جو سب سے بڑے کام کے لیے جو میں یہاں پر اس وقت کھڑا ہوں، ہمارے سورت کے جو جمعیت علماء ہے اور وہ لوگ اس وقت بہت بڑی محنت کر رہے ہیں، آمین کہو، ہم تو نہیں کرتے وہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کل مولانا سعید صاحب ایک جگہ سے خبر آئی کہ کوکن کے اندر 2 گاؤں ایسے ہیں جو صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے، یعنی ختم ہی ہو گئے۔ وہاں نہ آپ کے مال کی ضرورت ہے نہ آپ کے جان کی ضرورت ہے، صرف ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی قسم میرے دوستو کسی کو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا، کسی کو 2 گز قبر کی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی، اس لیے وہاں کے حالات بہت عجیب و غریب ہے۔ مال کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، برتن کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، فرنیچر کے، سب کچھ بہ گیا۔ کتنے ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، بلکہ اللہ کی قسم کتنے گھر ایسے ہیں جس میں چھوٹے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام بھی نہیں ہو پا رہا ہے، چونکہ ایک بہت لمبا چوڑا ریلیف کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں یہی کھڑے کھڑے آپ کے پاس سے مجھے کچھ لینا ہے اور جمعیت علماء سورت کو پہنچانا ہے، اور وہ آگے انشاءاللہ پہنچا دیں گے اور اس کا سارا ثواب اللہ آپ کو دے گا۔ تو چلو اللہ کے ولیو، آپ سب یہاں پر بیٹھے ہو، جمعہ کا مبارک دن ہے، وہ ریلیف کا کام ہم کو کرنا ہے۔ مولانا سعید صاحب آپ کھڑے ہو جائیں یہاں پر تاکہ میں آپ کے حوالے کرتا جاؤں گا۔ یہ میرے کس کی طرف سے؟ حاجی جنید بھائی کی طرف سے کتنا ہے؟ 5000 روپے دیکھو پہلے میرے پاس آ گئے۔ یہ ہمارے حاجی عثمان صاحب کی طرف سے 1000 روپے آ گئے۔ چلو باقی حضرات سنت ادا کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔